باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظہر منہا وما بطن. محترم حاضرین کرام، آئیے آپ کو مدینہ منورہ لے چلیں تصور کے عالم میں. لیکن پہلے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں نے بات کی تھی. آج بھی مدینے کی اور مدینے والے کی بات کرنی ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا، میں نے ترجمہ بتلایا تھا، اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور تم اس طرح نبی سے بات مت کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے چیخ چلا کے بے تکلفی سے جس طرح بات کرتے ہو اس طرح نبی سے بات مت کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے. ظاہر سی بات ہے، ہر مومن نبی کی ادب کو جانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، نبی کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا کم بخت ہوگا جس کے دل میں نبی کا احترام نہ ہو، اور جس کے دل میں نبی کا احترام نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے خود ادب سکھایا نبی کا. نبی جب تک باحیات تھے یہ حکم تھا، اور نبی آج دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، آج بھی یہ حکم ہے
روضہ اطہر کے چاروں طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ نبی کا ادب اللہ نے سکھایا ہے کہ نبی سے ہمیشہ آہستہ آواز سے بات کریں۔ ثابت ابن قیس کے بارے میں بتایا تھا میں نے، وہ زور سے بات کرتے تھے، شان نزول وہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے شان نزول تو خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کا ادب جس طرح نبی کے حیات طیبہ میں لازم اور ضروری تھا، ایسے ہی آج بھی نبی دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کا ادب و احترام آج بھی لازم ہے۔ اتنی بات۔ آگے سنو غور سے، جو بات ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے۔ نبی کا احترام تو ہر مسلمان کرتا ہی ہے اور قیامت تک کرے گا۔ بے احترامی کو نہ برداشت کرتا ہے اور نہ قیامت تک برداشت کرے گا۔ اگلی بات حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ جس طرح نبی کا ادب لازم اور ضروری ہے، نبی کی شریعت کا ادب و احترام بھی لازم ہے۔ نبی نے جو حکم دیا اس کا ادب و احترام بھی لازم ہے۔ مثال کے طور پر شریعت میں کسی چیز کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، بہت سارے احکام ہیں، کسی کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ کہہ دے ہم کو نہیں چاہیے، یہ نبی کی شریعت کا کوئی حکم بیان کیا جائے اور سامنے والا کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی شریعت کو خارج کر رہا ہے۔ وہ عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، کہہ دینا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ الگ بات ہے۔ تو جس طرح نبی کا ادب ضروری ہے، نبی کی شریعت کا ادب بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر بے ادبی کرو گے شریعت کا تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی خیر مناؤ۔ آگے علماء نے لکھا ہے اسی نبی کے ادب میں یہ بات شامل ہے کہ صحابہ کا ادب بھی اسی میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اگر صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، مردود ہے، وہ گناہگار ہے، مجرم ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے شاگرد ہیں۔ اور شاگرد کہتے ہیں کہ استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے نا، درخت اپنے ہر چیز سے افضل ہے، دنیا میں سب سے زیادہ افضل مقام ہے، یہ علماء کی بے اتفاق رائے ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے نا۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی جڑ جائے گی اس میں فضیلت آ جائے گی۔ جس طرح نبی کا ادب لازم، نبی کے صحابہ کا ادب لازم، نبی کے شریعت کا ادب لازم، ایسے ہی نبی کی شریعت کو بیان کرنے والے علماء کا ادب بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں ایک فیشن ہو گیا ہے کہ علماء جب حق بات بولتے ہیں کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اور بجائے سنبھلنے سدھرنے کے ان کے خلاف ہی وہ محاذ آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ شریعت بیان کر رہے ہیں، چلنا ہے چلو، نہیں چلنا ہے جاؤ جہاں جانا ہے، لیکن تم چاہو کہ علماء کی زبان بند کر دو گے، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے علماء کو شریعت کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے حق بولیں، وہ حق نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اب اگر وہ علماء حق بولیں تو کچھ لوگ بھونکنے لگیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں، ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو۔
پچھلی دنوں کچھ بات آئی، وہ بھی اور بھی کئی باتیں ہیں اپنی جگہ پہ. بھئی ایک صاحب ایک عالم نے کہہ دیا فلاں جگہ بے حیائی ہو رہی ہے، بے حیائی کا اڈا بنتا جا رہا ہے. ایک عالم نے کہا، حق تھا کہنے کا. ظاہر سی بات ہے جہاں بے پردگی ہوگی بے حیائی ہے نا. بے پردگی کا نام ہی بے حیائی ہے. عورتیں بے پردہ ہو کر کہیں جمع ہو جائیں، مخلوط اجتماع ہو، مرد بھی ہو، محرم بھی ہو، غیر محرم بھی ہو، بے حیائی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں، وہاں مردوں کا غیر لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، بے حیائی ہوگی نہیں ہوگی؟ زناکاری کی بات نہیں کی انہوں نے، بدکاری کی بات نہیں کی، یہ کہا بے حیائی. اب پردہ قرآن کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب انہوں نے قرآن کے حکم کو بیان کیا، شریعت کے حکم کو بیان کیا، نبی کے حکم کو بیان کیا. بھئی بے حیائی ہو رہی ہے، اس مقدس مقام پہ روکو اس کو. کچھ لوگ روکنے کے بجائے اس کے پیچھے پڑ گئے، کیسا تمہیں بولے یہ، کیسا بولے یہ. ارے بھائی علماء تو بولتے رہیں گے، ان کی جان بھی چلی جائے تو وہ رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے. اور کوئی عالم اگر خیانت کرے گا، کوئی عالم اگر حق نہیں بولے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی پکڑ اس کے لیے بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ذلت اس کے لیے بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہو. اللہ نے قرآن و حدیث کا جن کو علم دیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. بھئی یہ بتائیں نا، آپ علماء نہیں بولیں گے کیسے آپ کو معلوم ہوگا؟ علماء نکیر نہیں کریں گے کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ علماء کے بتانے سے ہی تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. علماء بتائیں گے تبھی تو. کوئی اگر یہ چاہے کہ علماء کو ہم بند کر دیں، ہمارے اندر جو برائی ہے علماء نہ بولیں، ظاہر سی بات ہے یہ طریقہ تو کافروں کا طریقہ ہوگا. یہ کافر یہ کام کرتے تھے، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی وہ شور مچاتے تھے تاکہ قرآن کی آیت کوئی سن نہ سکے، قرآن کا حکم کوئی جان نہ سکے. یہ غیروں کا کام ہے. اسلام کا طریقہ اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات آئے سر جھکا دو. عمل ہے اللہ کا شکر ادا کرو، عمل نہیں ہے تو اللہ سے عمل کی توفیق مانگو. یہ صحیح طریقہ ہے نا بھائی؟ صحیح طریقہ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہاں بیٹھیں آپ یا کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھیں آپ جہاں شریعت کی بات ہو رہی ہو، یہ آپ دعا کر کے بیٹھیں، اے اللہ قرآن و حدیث کی بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس نیت سے بیٹھنا چاہیے. یہ جاہلانہ طریقہ ہے کہ آدمی تنقید کے نگاہ سے بیٹھے، دیکھے کوئی بات پکڑیں گے ان کی. ارے آپ کیا پکڑو گے؟ خاک پکڑو گے. تو پکڑنے کی نیت نہیں، عمل کی نیت سے بیٹھو. کہ قرآن و حدیث کی بات اگر سامنے آئے گی، اللہ سے کہو اے اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے. اگر ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر غلطی ہے، اللہ سے توفیق مانگو، اے اللہ اسے ختم فرما دیجئے اور اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہی طریقہ صحیح ہے نا؟ کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی؟ عمل کی نیت سے آپ سنیں گے علماء کے بیانات کو، قرآن و حدیث کے بات کو عمل کی نیت سے سنیں گے. اور ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیں، اللہ نے نبی کا ادب بتایا ہے. نبی کے آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، شریعت کی بات پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے، علماء کی بات پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے. انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے نا؟ ہاں بالکل طے کیجئے. اور بندہ جب عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی اکڑ میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. ارے اللہ کی شریعت کو تم کو کیا ضرورت ہے؟ دنیا کو شریعت کی ضرورت ہے. اور جو شریعت پر عمل کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. جو شریعت کو ٹھکرائے گا یا شریعت پر بات کرنے پر باتیں کرے گا، اللہ یہاں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی مردود ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو اور بزرگوں، مدینہ طیبہ
بہت سارے نام ہیں اس کے۔ مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پہلے وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ دوسری جگہ چاہے جتنی بڑی فضیلت ہو جائے، لیکن یہ فضیلت دنیا میں کہیں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی تو ابھی وہیں آرام فرما ہے نا بھائی، پہلے وہاں رہتے تھے، 10 سال آپ نے وہاں قیام فرمایا ہے، اور اب مستقل وہیں کی زمین پہ آپ مدفون ہیں، آپ کا مدفن ہے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی باحیات ہیں، کوئی جا کے سلام کرتا ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ بھی فضیلت کی ایک شکل ہے۔ مدینہ کا ایک نام طابہ ہے، طائبہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، دار الہجرہ ہے، مقام رسول اللہ ہے۔ بہت سارے نام علماء نے لکھے ہیں، یہ بھی فضیلت کا باب ہے۔ اور طابہ، طیبہ، طائبہ، مدینہ منورہ، یہ سارے نام کے اندر پاکیزگی لگی ہوئی ہے۔ طیبہ، طیبہ، طائبہ یہ لگا ہوا ہے نا۔ علماء نے بتایا وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ ہر اعتبار سے پاک و صاف ہے، کفر و شرک سے بھی پاک ہے۔ ظاہری طور پر کفر و شرک کا بھی وہاں داخلہ نہیں ہے، کفر و شرک نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے باطنی طور پر وہاں کی جو آب و ہوا ہے، اللہ اکبر، جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، مدینے کی محبت ہے، اور ہر مومن کے دل میں ہے، تو وہاں کی مٹی میں، وہاں کی چیزوں میں ایک طرح کی خوشبو وہ پاتے ہیں۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو کوئی آدمی اگر وہ اس زمانے میں وہ وہاں کے رومال یا کھجور لا کے دیتا، حضرت بڑے احترام سے آنکھوں کو لگاتے، بڑے احترام سے چومتے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ سب تو باہر سے بن کے جاتا ہے، باہر کی چیزیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے، لیکن نگاہ عقیدت دیکھو، حضرت فرماتے یہی کیا کم ہے، ان چیزوں میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ بھئی مدینے سے لے کے آیا بندہ تو مدینے کی ہوا تو لگی ہے، کہاں چین میں بنا کہ جاپان میں بنا، جانے دو کہاں بنا چھوڑو، لیکن جب مدینے سے حاجی لے کے آیا ہے، مدینے کی ہوا تو لگی ہوئی ہے۔ محبت کی نگاہ میں مدینے کی ہوا، مدینے کی چیز۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدینے کی مٹی میں ایک عجیب و غریب خوشبو ہے، ایسی خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں بھی نہیں تھی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسئلہ تھا، پوری زندگی وہی تھے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا کہ جو آدمی مدینے کی مٹی کو خراب کہے، یا وہاں کے آب و ہوا کو خراب کہے، یا وہاں کی کسی چیز کو خراب کہے، وہ واجب التعزیر ہے، قابل سزا ہے، اس کو سزا دینا چاہیے۔ نبی کی سرزمین کو اس نے ناقص کہا، یا نبی کی سرزمین کی آب و ہوا کو ناقص کہا ہے، ایسا آدمی کس قابل ہے؟ واجب التعزیر، واجب ہے اس کو سزا دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مدینے کے آب و ہوا میں خوشبو ہے، اور مدینے کے آب و ہوا کو خراب نہیں کہا جا سکتا ہے، مدینے کی مٹی کو بے خوشبو اور خراب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے تو واجب التعزیر ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے گئے تھے مکۃ المکرمہ سے، تو اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور مدینے کی آب و ہوا ناقص تھی، اور جاتے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑ گئے۔ اور انسانی فطرت ہے، آدمی کسی نئی جگہ جاتا ہے تو جی بھی نہیں لگتا ہے اتنا، آب و ہوا بھی جلدی آدمی کو، تو اس لیے پریشان بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا او مکہ او اشد۔
اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی ڈال دیجئے جیسے آپ نے مکی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالا تھا، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اے اللہ یہاں کی جو ناقص آب و ہوا ہے اس کو اچھا بنا دیجئے، اور یہاں کا جو بخار ہے جوہفہ کی طرف بھیج دیجئے، اور ہمارے مد میں، ہمارے سا میں، ہماری چیزوں میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے اتنی محبت تھی کہ مدینے سے باہر کہیں جاتے تھے نا، اور جب لوٹ کے آتے تھے سفر سے اور مدینے کی عمارتیں نظر آنے لگتی، گھر نظر آنے لگتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، کہتے یہ دیکھو طابہ آ گیا، یہ طیبہ آ گیا، یہ مدینہ آ گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ النبی سے کتنی محبت ہے کہ جب مدینہ قریب میں دکھ رہا ہے، شوق میں اپنی سواری کو تیز فرما رہے ہیں اور فرماتے صحابہ سے دیکھو یہ طابہ، یہ طیبہ آ گیا، یہ مدینہ آ گیا۔ اور جب مدینہ قریب ہوتا، مدینے میں داخل ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ اقدس پہ جو چادر مبارک ہوتی تھی، آپ اپنی چادر کو گرا دیتے اور شانے کو کھول دیتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مدینے کی ہوا ہے، مدینے کے ہوا کو جسم میں لگنے دو، اللہ نے اس میں بڑا شفا رکھا ہے۔ اور صحابہ میں سے گرد و غبار، اس زمانے میں تو گرد و غبار ہی تھا نا، کچی سڑکیں تھیں، گرد و غبار اڑتا تھا۔ صحابہ میں سے کوئی اگر گرد و غبار کی وجہ سے اپنے منہ کو، ناک کو بند کرتا، آج بھی ہم کہیں ایسے راستے سے گزرتے ہیں جہاں گرد و غبار ہوتا ہے تو اپنے منہ ناک کو بند کر لیتے ہیں گرد و غبار نہ گھس جائے، تو صحابہ بھی گرد و غبار کی وجہ سے اگر اپنے منہ کو بند کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ مدینے کی خاک ہے، مدینے کی مٹی ہے، اور اللہ نے مدینے کی مٹی میں، خاک میں بھی شفا رکھا ہے، لہذا اپنے ناک منہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مدینے کے خاک میں شفا رکھا ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جس زمانے میں میں مدینے میں مقیم تھا، میرے پاؤں میں بڑا سخت مرض ہو گیا، ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں اب تو اس سے شفا ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ مدینے میں وادی بطحان ایک جگہ ہے، وہاں کی مٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علاج کے لیے تجویز فرماتے تھے، لہذا میں نے جا کے اس مٹی کو لیا، اس مٹی کے ذریعے علاج کیا، اور اللہ نے چند دنوں میں مجھے شفا عطا فرما دیا۔ اپنی بات لکھی ہے، تو اللہ نے مدینے کے خاک میں شفا رکھا ہے، مدینے کے آب و ہوا میں شفا رکھا ہے، مدینے کی چیزوں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اور یہ سب کیوں ہے؟ چونکہ نبی کا شہر ہے، نبی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے نبی کی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان کہاں سے چلا ہے؟ مکہ مدینے سے ہی چلا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں غار حرا سے اعلان فرمایا، پہلی بار وحی آئی تھی 40 سال کی عمر میں، جب آپ غار حرا میں جبریل امی آئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جو آیتیں اتری ہے قرآن کریم کی، یا تو مکے میں اتری ہیں یا مدینے میں اتری ہیں، ہجرت سے پہلے اتری ہے یا ہجرت کے بعد اتری ہیں، یہی نا دو ہی قسم ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ آج یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، سب سے پہلے کہاں اترا تھا؟ مکے میں، مدینے میں اترا تھا، مکے مدینے سے چل کر یہ دین ہمارے پاس آیا ہے اور ساری دنیا میں پہنچا ہے۔ اب وہ حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایمان اسی طرح مدینے میں لوٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔
یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان مدینے کی طرف لوٹ کے آ جائے گا جیسے سانپ لوٹ کر اپنے بل کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ حدیث پڑھاتا تو تھا لیکن دل میں ایک بات تھی میرے کہ اللہ کے رسول نے دین کو سانپ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی کہ بھئی ایمان لوٹ کے آ جائے گا مدینے میں جیسے سانپ لوٹ کے بل میں آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کا اور سانپ کا تشبیہ دینا سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہرحال پڑھانا تھا، حدیث میں الفاظ سے میں پڑھاتا تھا۔ لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ دینیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ دینیری رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ دینیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حیات الحیوان، ہر جتنے بھی حیوان ہیں، چرند ہے، پرند ہیں، سانپ ہیں، چوپائے ہیں، سب کی خصوصیت اس کتاب میں لکھی ہے حیات الحیوان۔ وہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہے، میرے پاس بھی وہ کتاب موجود ہے اور دنیا کے بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ دینیری نے حیات الحیوان لکھا اور حیات الحیوان میں سانپ کی خصوصیات لکھا، اور جب میں نے پڑھا تو بات سمجھ میں آئی۔ علامہ دینیری نے سانپ کی خصوصیات میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ سانپ کو راستہ بہت یاد رہتا ہے۔ سانپ اگر اپنے بل اور اپنی جگہ سے نکل کے 100 سال کے مسافت پر بھی چلا جائے تو راستہ نہیں بھولتا ہے، بغیر بھولے ہوئے وہ اپنے گھر کو لوٹ کے چلا آتا ہے۔ سانپ کے اندر اللہ نے خصوصیت دی ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ خاص باتیں رکھی ہیں۔ تو علامہ دینیری نے لکھا ہے کہ سانپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، اپنے بل کو، اپنے سوراخ کو چھوڑ کر 100 سال کے سفر پہ بھی چلا جائے راستہ نہیں بھولے گا، بغیر راستہ بھولے ہوئے 100 سال کی مسافت پر لوٹ کے آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اب سمجھ میں بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے تشبیہ اس بنیاد پر دیا ہے۔ یہ ایمان سینکڑوں سال ہو گیا، مدینے مکے سے نکل کے پورے عالم میں پھیل گیا، لیکن ایک وقت آئے گا بغیر بھولے بھٹکے ہوئے ایمان لوٹ کے مدینہ طیبہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، مدینے میں رہنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، مدینے میں مرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، مدینے میں مرنا چاہیے، اس لیے کہ جو مدینے مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم حشر جب برپا ہوگا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، پھر جنت البقیع میں جو لوگ ہیں، اور جنت البقیع میں کون کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا قبرستان تو دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ 10,000 صحابہ کرام، بے شمار اہل بیت، حضرت فاطمہ ایک روایت کے مطابق جنت البقیع میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ تو جنت المالا مکہ المکرمہ میں مدفون ہیں، اور حضرت صفیہ کہیں شریف کے مقام پر ہیں، باقی 9 ازواج مطہرات مدینہ منورہ کے اس جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی وہی مدفون ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں، حضرت حسن وہی مدفون ہیں، حضرت جعفر صادق، حضرت باقر، یہ سب تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ، 10,000 صحابہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو جنت البقیع میں ہر زمانے میں بڑے بڑے اللہ والے، بڑے علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، اولیاء، بہت سارے لوگ جن کی تمنا کہ اللہ وہاں کی زمین نصیب کرے، مٹی نصیب کرے، تو جنت البقیع میں ایسے لوگ ہیں
تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے میں میری قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، پھر جنت البقیع کے لوگ ہوں گے، اور پھر ہم سب مل کر مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، اور پھر مکہ مکرمہ کے لوگ راستے میں ملیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کے لیے شفاعت کروں گا، اس کے بعد مکہ المکرمہ والوں کے لیے شفاعت کروں گا، پھر اہل طائف کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینہ میں رہنا رہو، مر سکتے ہو مرو، بڑے فضیلت کی چیز ہے۔ اور مدینہ طیب وقت ہو گیا ایک بات کہہ کے میں ختم کروں گا، وقت ہو گیا، اس لیے اب آدھی ادھوری بات کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو آپ اتنی بات یاد رکھیں، جیسے نبی کا ادب لازم ہے، نبی کے شہر کا ادب لازم ہے، نبی کے روضے کا ادب لازم ہے، نبی کی شریعت کا ادب لازم ہے، اور نبی کے علم کے وارث انبیاء علماء کا ادب بھی لازم ہے۔ وہ بات اگر شریعت کے دائرے میں کچھ کہہ رہے ہوں، اگرچہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، بھئی ہم جب کوئی بات کہیں گے تو کسی نہ کسی کے خلاف تو پڑے گا نا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھئی نماز بہت لازم چیز ہے اور فلاں ہے، کئی لوگ بے نمازی ہوں گے، خفا ہو جائیں کیوں بولے مولانا۔ میں کہوں سود حرام ہے، کوئی کھڑا ہو جائے میں سود کھاتا ہوں، تو کیا بولیں گے مولانا، بولو نا۔ اس لیے عالم کی ذمہ داری ہے بغیر کسی کی رعایت کے، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ مختلف طریقوں سے سمجھائیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو عمل کی نیت سے سنیں، تنقید کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے آپ سنیں، اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے بھئی